السلام علیکم ناظرین، ایک بند دکان میں کہیں سے گھومتا ہوا ایک سانپ گھس آیا۔ یہ ایک سانپ کی سٹوری ہے جو بہت انفارمیٹیو ہے۔ آپ جو ہے وہ اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کی کافی دلچسپی بھی پیدا ہوگی، اور سانپ کی سٹوری ہے اور جو آپ کی زندگی کے ارد گرد بھی گھومتی ہے۔ آپ اس کو غور سے ضرور سنیں۔ ایک دکان کے اندر سانپ گھس آیا۔ یہاں سانپ کی دلچسپی کی کوئی چیز نہیں تھی، اس کا جسم وہاں پڑی ایک آری سے ٹکرا کر بہت معمولی سا زخمی ہو گیا۔ گھبراہٹ میں سانپ نے پلٹ کر آری پر پوری قوت سے ڈنگ مارا۔ سانپ کے منہ سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ اگلی بار سانپ نے اپنی سوچ کے مطابق آری کے گرد لپٹ کر اسے جکڑ کر اور دم گھوٹ کر مارنے کی پوری کوشش کر ڈالی۔ دوسرے دن جب دکاندار نے ورکشاپ کھولی تو ایک سانپ کو آری کے گرد لپٹے مردہ پایا، جو کسی اور وجہ سے نہیں، محض اپنی تیش اور غصے کی بینٹ چڑھ گیا تھا۔ بعض اوقات غصے میں ہم دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وقت گزرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کا زیادہ نقصان کیا ہے۔ اچھی زندگی کے لیے بعض اوقات ہمیں کچھ چیزوں کو، کچھ لوگوں کو، کچھ کاموں کو، کچھ ہاتھوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو ذہانت کے ساتھ نظر انداز کرنے کا عادی بنائیے۔ ضروری نہیں کہ ہم ہر عمل کا ایک رد عمل دکھائیں۔ ہمارے کچھ رد عمل ہمیں محض نقصان ہی نہیں دیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہماری جان بھی لے لیں۔ سب سے بڑی قوت برداشت ہے۔ صبر ایسی دشواری ہے، صبر ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ لہذا صبر سے کام لیں۔ اگر کہیں آپ کو غصہ آتا ہے، کہیں آپ کی جو وہ برداشت آپ کھو دیتے ہیں، آپ اپنا جو ہے وہ ٹیمپرامنٹ لوز کر دیتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس کا آپ کو نقصان بھی ہوگا۔ اور ایک حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ غصہ جو ہے وہ